السلام علیکم۔ آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی کلاس کتاب نرگس کا سبق نمبر 7 ہے، ہماری قومی زبان اردو، اس کے الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: رابطے، تعلق، اظہار، ظاہر کرنا، بے شمار جو گنا نہ جا سکے، لگ بھگ، تقریباً، عام فہم جسے ہر کوئی سمجھ سکے، اقوام، قومیں، باہم، آپس میں، از حد، بہت زیادہ، متحد، اکٹھے، پورے اعتماد، اعتماد کے ساتھ، ثقافت، کسی قوم کے رہنے سہنے کے طریقے، تعصب، رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرنا، تہذیب، رہنے سہنے کا طریقہ، خط نستعلیق، لکھنے کا ایک طریقہ۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ڈیش ہیں: اردو اور انگریزی، چینی اور انگریزی، عربی اور انگریزی، فارسی اور انگریزی۔ اس کا درست جواب ہے چینی اور انگریزی۔ نمبر 2، پاکستان کے قومی زبان ڈیش ہے: سندھی، انگریزی، اردو یا فارسی۔ تو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ نمبر 3، پاکستان کا پرچم ڈیش کی پہچان ہے: صوبوں، شہروں، پاکستان یا دنیا۔ تو پاکستان کا پرچم پاکستان کی پہچان ہے۔ نمبر 4، ڈیش زبانوں کا زندہ رہنا از حد ضروری ہے: علاقائی، دنیاوی، صوبائی یا وفاقی۔ تو درست جواب ہے علاقائی۔ نمبر 5، خط نستعلیق اردو لکھائی کا ایک ڈیش طریقہ ہے: خوبصورت، انوکھا، غیر معیاری یا عجوبہ۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ نمبر 6، جدید قسم کے ڈیش کی وجہ سے موبائل فونز اور کمپیوٹرز پر اردو ٹائپنگ آسان ہو گئی ہے: پرنٹرز، ہارڈ ویئرز، سافٹ ویئرز یا مانیٹرز۔ تو سافٹ ویئرز کی وجہ سے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ہم اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کا اظہار ڈیش کے ذریعے کرتے ہیں: زبان۔ اردو کا شمار ڈیش زبانوں میں ہوتا ہے: بڑی۔ قومی زبان ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیش اور بڑھ گئی ہے: اہمیت۔ تمام صوبائی اور علاقائی زبانوں کی اپنی جگہ ڈیش ہے: اہمیت۔ اردو خط نستعلیق کے اپنے ڈیش ہیں: قوانین۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، اردو بولنے اور سمجھنے والے دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ جواب: پاکستان، بھارت اور لگ بھگ پوری دنیا میں۔ سوال نمبر 2، زبانیں کس لیے بنی ہیں؟ جواب: آپس میں رابطے کے لیے۔ سوال نمبر 3، قومی زبان ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب: علاقائی سوچ اور تعصب سے۔ سوال نمبر 4، پاکستان کے صوبوں میں اردو کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: تمام صوبوں میں اردو بولی اور سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، ہمیں دنیا میں کیا چیز عزت دلوا سکتی ہے؟ جواب: اپنے پاکستانی ہونے پر اعتماد اور اپنی زبان پر اعتماد کرنا۔ سوال نمبر 6، خط نستعلیق سے کیا مراد ہے؟
جواب: خط نستعلیق اردو لکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ: جملے: متحد، قومی زبان قوم کو متحد رکھتی ہے۔ ثقافت، ثقافت کے اظہار کے لیے زبان بہت اہمیت رکھتی ہے۔ زبان: اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ترقی، اپنی زبان پر اعتماد ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزت، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ دیے گئے جملوں کو ضرورت کے مطابق تبدیل کیجیے اور رموز اوقاف کا بھی استعمال کیجیے۔ نمبر 1، کل کراچی میں بارش ہو رہی تھی۔ منفی جملہ: بچوں، منفی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں نہیں کا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ کل کراچی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ منفی جملہ ہے۔ آج اتوار ہے۔ استفہامیہ جملہ: استفہامیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہو، جس سوال پوچھا جا رہا ہو۔ اس جملے کو ہم استفہامیہ جملے میں تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا: کیا آج اتوار ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے۔ منفی جملہ: اس کو منفی بنانے کے لیے ہم اس میں نہیں کا اضافہ کریں گے۔ وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا نہیں ہے۔ سدرا کی عمر 10 سال ہے۔ استفہامیہ جملہ: اس میں ہم سوالیہ لفظ کا اضافہ کریں گے اور سوالیہ نشان کا، تو یہ استفہامیہ جملہ بن جائے گا۔ کیا سدرا کی عمر 10 سال ہے؟ اور اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا بھی بہت ضروری ہے۔ مٹی کا دیا مہنگا ہوتا ہے۔ منفی جملہ: اس میں بھی نہیں کا اضافہ کریں گے۔ مٹی کا دیا مہنگا نہیں ہوتا۔ قواعد: سابق کا مطلب ہے پچھلا یا پہلے آنے والا۔ مرکب الفاظ بناتے وقت جو لفظ کسی لفظ سے پہلے لگایا جائے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے ساتھ موزوں سابقے لگا کر نئے الفاظ بنائیے۔ الفاظ ہیں جماعت، پڑھ، ممکن، عمر، جان، لائک، اور سابقے ہیں ہمارے پاس ان، ہم اور نہ۔ ہم ان کو ملا کر نئے الفاظ بناتے ہیں۔ ہم جماعت، ان پڑھ، ناممکن، ہم عمر، ہم جان اور نالائق۔ ہم معنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں، یعنی دونوں الفاظ کے معنی ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وہ لفظ لکھ دیا جائے یا وہ ایک ہی مطلب ہوگا۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ دلیر، بہادر۔ دلیر اور بہادر دونوں کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شب اور رات، تاریکی، اندھیرا، اجالا، روشنی، آسان، سہل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔